وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنا علما وعقلا وفہما۔ تو الحمدللہ ہم نے کل بک 1 کو کمپلیٹ کیا تھا، اور اس بک 1 میں ہم نے کیا کیا پڑھا، تھوڑا سا چند ایک رولز میں آپ کو پھر سے یاد دلاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے وہ تازہ ہو جائے۔ تو بک 1 رولز میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ رولز جو مجھے بھی یاد آئے، میں نے ان کو یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیا۔ ہاں، تو سب سے پہلا رول ہم نے گول تا کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ کو گول تا کے بارے میں یاد ہوگا کہ گول تا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی ورڈ کے اینڈ میں ایز اے سوفکس گول تا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ لیکن میں نے یہ بات بھی آپ کو واضح کی تھی کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی ایکسیپشن مطلب کہ کبھی کبھار میل بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے پھر ایگزامپل دی تھی عبادہ، اسامہ، تو ان میں بھی گولتا آتا ہے لیکن وہ مذکر ہوتے، میل ہوتے، لیکن اکثر جب آپ گولتا دیکھو گے تو سمجھ لینا یہ مؤنث ہے۔ یہ ایک رول پڑھا تھا ہم نے۔ یا دوسری بات یہیں پہ میں ایڈ کروں، الف اور تا بھی میں نے بولا تھا جب بھی کسی کی اینڈ میں آ جائے کسی ورڈ میں تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، صلوات یا اسی طرح سے امراءات، الف اور تا۔ تو دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا الف لام کے بارے میں اور بنا الف لام کے بارے میں۔ میں نے بولا تھا اگر کسی ورڈ کو آگے یعنی پریفکس میں الف لام آ جائے تو ٹرانسلیشن ڈائریکٹلی اسی ورڈ میں ہوگی، سمپل ٹرانسلیشن ہوگی۔ مطلب میں بولوں الجنت تو جنت، الجہنم جہنم، الرزاق رزاق، تو بس ایسے ہی ٹرانسلیشن ہوگی۔ لیکن اگر الف لام ڈراپ کریں گے تو پھر یہ جس طرح سے ہم آرٹیکل لگاتے ہیں نا انگلش لینگویج میں، اسی طرح سے الف لام آرٹیکل کا کام کرتا ہے۔ تو میں نے بولا تھا جب الف لام ڈراپ کیا جائے، فار ایگزامپل ہم بولیں گے جنتن، الجنتن نہیں، آپ بولیں گے جنتن، تو کوئی جنت، ایک جنت یا جنت ہے، اس طرح ٹرانسلیشن ہوگی بنا الف لام کے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یاد آیا ہوگا۔ اس کے بعد رول نمبر 3 ہم نے بک 1 میں پڑھا حاذا کے بارے میں، حاذہی کے بارے میں، ذالکہ کے بارے میں اور تلکہ کے بارے میں۔ ان 3 رولز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاذا استعمال ہوتا ہے قریب کے چیزوں کے لیے۔ مطلب اگر آپ کو بولنا ہے میرے آگے ایک کتاب ہے، حاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، دس از اے بک۔ یا اسی طرح اگر آپ کو بولنا ہوگا مؤنث کے بارے میں تو اس وقت ہم حاذہی لگائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو بولنا ہوگا یہ لڑکا ہے تو وہ تو میل ہے، اس کو بولیں گے حاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، دس از اے بوائے۔ لیکن اگر آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم بولنا ہوگا یہ لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حاذہی بنتن، یہ ایک لڑکی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے بارے میں۔ پھر میں نے بولا تھا ذالکہ اور تلکہ، بس ذالکہ اور تلکہ کا بھی مطلب ٹرانسلیشن یہی ہوگا، ذالکہ دور والی چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، مطلب ذالکہ ولدن، وہ ایک لڑکا ہے، تلکہ وہ ایک لڑکی ہے تو دور والی لڑکی کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ تو رول نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا حروف جر کے بارے میں۔ اس میں ہم نے فی کے بارے میں پڑھا، من کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں پڑھا، الا کے بارے میں پڑھا، الا کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا آپ کو ٹرانسلیشن مجھے لگتا ہے پتہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا 5واں رول، وہ پڑھا تھا الف اور نون یا اور نون۔ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ میں آ جائے الف نون یا نون تو اس کی کیا ٹرانسلیشن میں نے بولی تھی، اس کا میں نے بولا تھا کہ اس کو تثنیہ بنتا ہے عربی میں۔ تثنیہ کا مطلب 2،
मतलब मैंने फिर बोला था आपको वाहिद 1 होता है, अगर 2 होंगे कोई चीज़, कोई लोग, कोई किताबें 2 होंगी तो उसको अरबी में अलिफ और नून आखिर में ऐड होगा। जब अगर आपको बोलना होगा एक जन्नत तो आप बोलोगे सिंपली जन्नतुन, एक जन्नत। लेकिन अगर आपको बोलना होगा 2 जन्नतें तो आप बोलोगे जन्नतान या जन्नताइन। या इसी तरह से आपको बोलना होगा एक किताब तो आप बोलोगे किताबुन। अगर आपको बोलना होगा 2 किताबें तो आप बोलोगे किताबानी या किताबाइन, तो 2 की ट्रांसलेशन। अब अगर आपको बोलना होगा 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, वो तो प्लूरल आता है अरबी में, उसको जमा कहते हैं, तो उस वक्त हम वाव और नून ऐड करते हैं किताबूना। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने उस वाले प्लूरल को यानी जमा को अभी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हमने वाहिद को डिस्कस किया बुक 1 में और तस्निया को डिस्कस किया। फिर आखिरी रूल मैंने इसे ये भी बोला था कि करने वाला, देने वाला, इनकी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स आते हैं अरबिक में, कुरान में, जिनका मतलब होता है, जिनकी ट्रांसलेशन होती है करने वाला या देने वाला। मैंने उसका रूल बोला था कि अगर हर्फ के किसी भी कोई भी वर्ड होगा उसके पहले हर्फ पे पेश होगा, फिर आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर होगी तो उस वक्त करने वाला। मिसाल के तौर पे मुस्लिम के मीम पे पेश है और लास्ट वाले मीम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो इसको ट्रांसलेशन होगी मुस्लिम, इस्लाम कबूल करने वाला या इस्लाम लाने वाला। इसी तरह से मैंने एक और रूल बोला था, अगर किसी भी वर्ड में अलिफ आ जाए, ठीक है, अलिफ आ जाए रज़ाकुन, तो मतलब अलिफ आ जाए फिर उसके बाद वाले हरूफ पे पेश आए तो उसका भी होता है देने वाला ट्रांसलेशन, जिस तरह से रज़ाक रिज़्क देने वाला। तो आई होप कि ये 6 के 6 रूल्स आपको फिर से याद आए होंगे जो हमने बुक 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़े। अगर कोई और रूल है ड्रॉप हो चुका है तो जहरा आप बता सकते हैं यहाँ पे मुझे। अगर हाँ अगर मतलब दोयम लफ्ज़ अलिफ मदा लास्ट मतलब राज़िक। हाँ मुझे गलत हो गया, सॉरी, मुझे तो ये गलत हो गया बिल्कुल। इसमें क्या है राज़िक, हाँ बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी। देखिए क्या है, अगर अलिफ किसी वर्ड पे आ जाए तो फिर उसके बाद वाले हर्फ पर ज़ेर आ जाए, हाँ सॉरी, तो तब होगी ट्रांसलेशन राज़िक, ठीक है, राज़िक। रा के बाद अलिफ आया और अलिफ के इमीडिएटली बाद ज़ेर आई जा के नीचे, तो जब भी आप ऐसा पैटर्न देखोगे तो आप देखोगे कि ये देने वाला करने वाले की ट्रांसलेशन में आएगी। ओके, कोई और, मुझे लगता है कोई और चीज़ मत हो गया ड्रॉप, हमें कोई और इम्पॉर्टेंट रोल अगर ड्रॉप हो गया तो आप बता सकते। वर्ड्स की ट्रांसलेशन तो आपको पता है, वो हमने बहुत सारी चीज़। हाँ अगर मज़सी तेली मतलब ये, और अगर ये हाँ बिल्कुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल बुक 1 में हमने डिस्कस किया था, वो मैं भूल गया यहाँ पे लिखना। वाव के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि वाव की ट्रांसलेशन होती है उमूमी तौर पे, अक्सर तौर पे एंड में यानी और में। लेकिन अगर ये वाव कभी जुमले के इब्तिदा में या वर्ड के इब्तिदा में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो कुरान ने कहीं पे ये कसम खाने के लिए भी इस्तेमाल किया। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस वर्ड के आखिर में ज़ेर होगी, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी, वल फजरी, मुझे फजर की कसम है, वहाँ पे और फजर में ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि रा के ऊपर आखिर में ज़ेर आ गई, तो ये उसका रूल था। दूसरा, वशम्स, मुझे सूरज की कसम है, वद्दुहा, मुझे आपके रोशन चेहरे की कसम, तो वहाँ पे भी रा के नीचे ज़ेर आ गई, हालांकि अगर वो नहीं पढ़ी जाती, वहाँ पे पढ़ा जाता है वद्दुहा, हा पे खड़ा अलिफ आता है, लेकिन असल में या है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ा जाता है। तो रूल ये है कि वाव के बाद वाव जब इब्तिदा में आ जाए फिर आखिर में उस वर्ड के ज़ेर आ जाए तो तब वो कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको पहली बुक के सारे रूल्स अभी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको भूल चुके होंगे तो फिर मैंने आपको याद दिलाया।
अच्छा, اور زہرا نے مجھے ایک یاد دلایا. اچھا چلیے اب ہم آج ایک اور چیز سیکھیں گے. 2 ہی سلائیڈز آج رہیں گی، لیکن یہ والا ٹاپک لمبا چلے گا. مجھے لگتا ہے 2-4 دن اس میں لگیں گے ہمیں. اس پہ ہم خوب پریکٹس بھی کریں گے، لیکن فی الحال میں آج آپ کو بتاؤں. دیکھیے رسول آپ نے پڑھا، رسول آپ نے پڑھا، تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رسول، کوئی رسول یا رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام اس پہ ایڈ نہیں ہے. رائٹ. تو اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ اگر الف لام ہوتا الرسول تو ٹرانسلیشن ہو جاتی سمپلی رسول، لیکن یہاں وہ بن جاتا ہے وہاں پہ پرٹیکولر. لیکن جب ہم الف لام ڈراپ کرتے ہیں تو تب بن جاتا ہے کوئی رسول، ایک رسول یا رسول ہے. اب آج ہم سیکھیں گے ہوا. ہوا تو ریڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ڈینجرس مانا جاتا ہے ریڈ لیٹر. تو ہوا کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ، جس طرح سے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی از یا شی از، وہ. تو ہوا کی ٹرانسلیشن وہ ہوتی ہے. اب کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ ہوا رسول، وہ رسول ہے، یا وہ ایک رسول ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ رسول ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا وہ کوئی رسول ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن میں نے بولا تھا آپ کو کنٹیکسٹ کے مطابق خود بخود سمجھ آ جائے گی. ہاں اب دیکھیے آپ غور سے. هو اللہ وہ اللہ ہے. هو قرآن وہ قرآن ہے. هو شفاء وہ شفا ہے. هو خیر وہ بہتر ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھ لیجئے، هو شفاء. دیکھیے شین کے نیچے زیر ہے، یہ ہوتا ہے شفا، ٹریٹمنٹ، یعنی ٹھیک ہو جانا، بیماری کے بعد ٹھیک ہو چھنا ہونا بیمار سے. لیکن عمومی کشمیر میں کہا جاتا ہے خدائے کرنے شفا، وہ غلط ورڈ ہے. شفا مطلب ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کرے. اگر آپ نے شین کے نیچے زیر لگائی تو ٹھیک کہتے ہو. اگر شین کے اوپر زیر لگائی نا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرسیشن مطلب سفارش، ایک ہوتا ہے جہنم کا بلنک اس کو کہتے ہیں، یعنی جہنم کی اس بوٹ چھنا آسن، یا کیا کہیں گے اس کو کشمیری میں، اندھ یا تیسونا. تو اس کو ہم شفا کہتے ہیں. اگر کسی کو آپ نے کہا کہ خدا کرنے شفا، تو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ واتنے نے جہنم کس بٹھس پہ. تو ایسے نہیں کرنی چاہیے ٹرانسلیشن، اچھی طرح سے ورڈز کو پڑھنا چاہیے. ہوا شفاء وہ شفا ہے. ہوا خیر وہ بہتر ہے. ہوا شر وہ شر ہے. ہوا شاعر وہ شاعر ہے، شاعر تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہوا الہ وہ معبود ہے. ہوا خالق وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. ہوا کذاب وہ جھوٹا ہے. ہوا کاذب وہ جھوٹ ہے. دیکھیے کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹا انسان. کذب کہتے ہیں، پھر اگر الف ڈراپ کریں گے تو کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. تو کاذب بھی اسی کی فارم ہے، یہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں جھوٹا انسان. ہوا عدو وہ دشمن ہے. ہوا نبأ وہ خبر ہے. ہوا خالد وہ ہمیشہ رہنے والا یعنی دائمی ہے. ہوا اعمی وہ اعمی ہے، بلائنڈ ہے. ہوا اعلم وہ اعلم کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ہوا اقرب وہ سب سے زیادہ قریب ہے، سپرلیٹو ڈگری آئی ہوئی ہے. ہوا اشد وہ سب سے زیادہ سخت ہے. ہوا اہدا وہ سب سے زیادہ ہدایت دینے والا یا ہدایت ہے. ہوا قائم وہ قائم رہنے والا ہے، کھڑا رہنے والا ہے. ہوا آخذ وہ پکڑنے والا ہے. ہوا افصح وہ سب سے زیادہ فصیح ہے، یعنی بلاغت اور علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ فصیح ہے. تو آئی ہوپ آپ کو ہوا کلیئر ہوا ہوگا ابھی.